یونس علیہ السلام۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ شہر نینوا میں ایک قوم رہتی تھی کہ جس کو آستوری کہتے تھے۔ ان کا شہر بہت خوبصورت اور دیکھنے کے قابل تھا۔ 2 نہریں دجلہ اور فرات اس کے درمیان سے بہتی تھیں۔ آستور قوم کے جاہل لوگ خدا کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر ایک نے اپنے لیے عجیب و غریب شکل کے بت بنائے ہوئے تھے جن کی عبادت کرتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ یہ لوگ خدا سے دوری اور پیغمبر کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے برے کاموں میں مبتلا تھے۔ ظلم و ستم کرتے، فقیروں کی مدد نہ کرتے اور ان سے غرور اور تکبر سے پیش آتے۔ ہمارے مہربان خدا نے ان لوگوں کی ہدایت اور انہیں گناہوں سے دور کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ ایک مہربان اور نرم دل انسان تھے، انہوں نے اس آستوری قوم کو خدا اور قیامت کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہا، اے لوگو، خدا ظالم اور گناہگار قوم کو پسند نہیں کرتا۔ تم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے اور ان سے کہا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور گناہ کرتے رہے تو یاد رکھو کہ خدا کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت کو نہ مانا اور آپ کا اور مذاق اڑایا تو آپ نے غم و غصے کی حالت میں شہر چھوڑ دیا اور ساحل سمندر کی جانب چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا کی اس نافرمانی کا عذاب ان قریب ان پر نازل ہوگا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑا، آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے اور خدا کا عذاب آستور قوم کی جانب بڑھنے لگا۔ لوگ خوف اور وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور پیغمبر خدا کی باتوں پر عمل نہ کرنے پر سخت نادم تھے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے اور پورا شہر شور کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سب نے خدا سے توبہ کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت اور روز قیامت پر ایمان لے آئے اور بتوں کو توڑ دیا اور صرف خدا کی عبادت کا عہد کیا۔ خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ان پر سے اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کے لوگوں پر عذاب کے نزول اور توبہ سے بے خبر ساحل پر ٹہل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی سفر پر روانہ ہونے والی ہے۔ آپ بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دریا میں زبردست طغیانی پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی پر حملہ کر دیا۔ کشتی میں سوار لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے کہا، کسی ایک آدمی کو دریا میں پھینک دو، شاید اس کی وجہ سے مچھلی ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ لیکن کوئی بھی اس بات پر تیار نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام آگے آئے اور کہا کہ مجھے دریا میں پھینک دو۔ پہلے تو لوگ نہیں مانے، لیکن
جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کشتی میں سوار لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ دیو ہیکل مچھلی نے اپنے بڑے سے منہ کو کھولا اور صحیح سالم حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ مچھلی کا پیٹ بہت بڑا تھا، لیکن شیشے کی طرح صاف و شفاف، جس میں عجیب و غریب مناظر حضرت یونس علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے۔ مچھلی نے خدا کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم رکھا۔ کچھ دن بعد خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو ساحل پر پہنچا دے۔ مچھلی نے خدا کے حکم کی اطاعت کی اور آپ کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ آپ کو بہت بھوک لگتی تھی۔ جیسے ہی آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کدو کا درخت نظر آیا۔ آپ نے اس کدو سے اپنی بھوک ختم کی اور آرام کیا۔ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام خوشی خوشی شہر کی طرف چل دیے۔ شہر کے لوگوں نے کشتی کے مسافروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکے جانے کا قصہ سنا تھا، اس لیے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا سوگ منا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ و سلامت آتے دیکھا، ان کا غم خوشی میں بدل گیا اور سب نے مل کر خدا کا شکر ادا کیا۔